الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ معلق دعا سے اجتناب کرے۔ معلق دعا سے مراد یہ ہے کہ دعا کرتے وقت کسی بھی قسم کے شک و تردد کا اظہار نہ کیا جائے بلکہ پورے اعتماد و شوق سے دعا کی جائے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرتے وقت تم میں سے کوئی یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے رزق دے، بلکہ بالجزم پختہ کر کے سوال کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ عزم کے ساتھ سوال کرے، بڑی سی بڑی چیز کی رغبت ظاہر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کسی بھی چیز کا عطا کرنا مشکل نہیں ہے۔ ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گنہگار ہے تو بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے دعا کرنے سے مت روکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی مخلوق میں سب سے بدتر ابلیس کی دعا بھی قبول فرمائی تھی کہ جب اس نے کہا تھا اے میرے پروردگار مجھے تا قیامت مہلت دے دے۔ اور اسی طریقے سے 10واں ادب یہ ہے کہ کامل یکسوئی توجہ اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لہو العب والی دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ معلوم ہوا کہ ایسی دعا شرف قبولیت سے محروم رہتی ہے جو غفلت اور سستی اور بے توجہی کی حالت میں کی جائے۔ ایسی دعا کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ جیسے کسی ڈھیلے کی کمان سے نکالا ہوا تیر نکل تو جاتا ہے مگر قوت سے خالی ہوتا ہے، اسی طرح توجہ اور حضور قلب کے بغیر دعا کرنے والا دعا تو کر رہا ہوتا ہے مگر اس کی دعا میں اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ درجہ قبولیت تک پہنچے۔ اور اسی طریقے سے خشوع خضوع اور عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ ایک دم نرم مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہارے بحر و بر کے اندھیروں سے اس وقت تک نجات دیتا ہے جب تم عاجز اور انکساری اور چپکے چپکے سے پکارتے ہو۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو عاجزی اور پوشیدگی کے ساتھ پکارو، یقیناً وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زیادتی کے قسم یہ ہے کہ عاجزی کے بغیر یوں دعا کی جائے گویا وہ اپنے رب سے مستغنا بے پرواہ ہے، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ پر جو شخص بھی مسکین اور عاجزی کی حالت بنائے بغیر دعا کرتا ہے وہ زیادتی کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے 12واں ادب یہ ہے کہ ہلکی آواز سے دعا کرنا ہے۔ ہلکی آواز سے دعا کرنا ہے بلکہ زور زور سے دعا نہیں کرنا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آواز سے اللہ کے نبی جیسا کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی وادی میں اترے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے جانوں پر رحم کھاؤ، کیونکہ تم کسی بہرے یا غالب خدا کو نہیں پکار رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، اس کا نام، اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔
تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہلکی آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے، بلکہ بلند آواز سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ کوئی پست آواز سے ذکر کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کی توقیر و تعظیم تعظیم میں زیادتی و بلیغ ثابت ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دعا میں خشوع و خضوع، عاجزی و انکساری کا اظہار زیادہ ہے، کیوں؟ جو کہ دعا کی روح ہے۔ جب کوئی انسان مسکین والے انداز میں سوال کرتا ہے تو اس کا دل عاجز بن جاتا ہے اور اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور اس کی آواز جھک جاتی ہے، حتیٰ کہ مسکنت اور عاجزی کے باعث اس کی زبان خاموشی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، مگر یہ حالت اونچی آواز کے ساتھ دعا کرنے سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں آہستہ آواز کرنے سے اس میں اخلاص انتہائی زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس انداز میں اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ ہماری آواز ہلکی ہو، عاجزانہ ہو، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔